اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، تازہ ترین جو واقعہ احمد آباد کی ایک بچی نے خودکشی والا جو قدم اٹھایا ہے، تو کسی بھی واقعے کو سرسری طور پر نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس طرح کا کوئی واقعہ اگر ہو تو اس کا اثر منفی ہو یا مثبت، دونوں اعتبار سے بہت دور تک جاتا ہے، بہت دیر تک جا سکتا ہے، بہت گہرا جا سکتا ہے۔ امت میں ہونے والے واقعات اپنی جگہ ایک حیثیت رکھتے ہیں کہ ایسا ہوا تو کیوں ہوا، اور اللہ نہ کرے اگر ایسا آئندہ ہوگا تو کیوں ہو سکتا ہے، اس کے کازز، اس کے ریزنز، اس کی وجوہات و اسباب کیا ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات تو یقیناً اپنی جگہ بالکل محقق اور مسلم ہے کہ انسان کتنا ہی پریشان ہو جائے، خودکشی بہرحال حرام ہے، یہ اللہ کے نزدیک انتہائی مبغوض عمل ہے۔ حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ دنیا میں ہم آئے ہیں آزمائش کے لیے، راحت کی جگہ نہیں ہے یہ۔ راحت کی جگہ کون سی ہے؟ جنت ہے۔ اگر راحت کی جگہ دنیا ہوتی تو جنت کیوں رہتی پھر؟ تو دنیا اصل میں آزمائش کی جگہ ہے، راحت کی جگہ جنت ہے۔ اپ اینڈ ڈاؤنس، نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ آج خوشی ہے، کبھی غم ہوں گے، پریشانی ہوگی، آج صحت ہے، اللہ نہ کرے کبھی بیماری ہو سکتی ہے۔ تو اپ اینڈ ڈاؤنس یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اس سے ہار کر، ٹوٹ کر اپنے آپ کو ہلاک کر دینا، خودکشی کرنا، اسلام نے کہا حرام۔ اس کی سزا بھی اتنی بڑی سخت ہے کہ جس نے خودکشی کی تو جس حال میں کی، قیامت تک اسی حال میں اس کو بار بار دہرایا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ یہ اپنی جگہ ایک قاعدہ کلیہ ہے شریعت کا، لیکن ایسا ہوا کیوں، یہ بھی تو اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے نا۔ کسی نے کچھ کیا، اس کا کیا حکم ہے الگ، لیکن بعض دفعہ اس کے پیچھے جو وجوہات بنتی ہیں، ان وجوہات پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے۔ نام کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے بہت اونچا نام کیا ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب وہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ غریب کی بیٹی طوائف بن گئی یا بازار کی زینت ہو گئی، بس انہی لفظوں میں سمجھیے آپ، لیکن کیا ہم نے یہ فکر کی کہ اس کی غربت کو دور کیسے کیا جائے؟ کیوں بھائی؟ ہم نے یہ تو دیکھا کہ کسی نے مجبوری میں کوئی قدم اٹھایا، لیکن وہ اٹھایا کیوں؟ اس کے پیچھے جو وجوہات سامنے آ رہی ہیں وہ، اور آئی ہے بہت باوسوخ ذرائع سے آئی ہے، کہ اس بچی نے جو خودکشی کی، ڈومیسٹک وائلنس، جو گھریلو حالات بگڑنے کے بعد دباؤ بنتا ہے ذہن پر، کبھی شوہر کی طرف سے، کبھی ساس کی طرف سے، کبھی نند کی طرف سے، یعنی سسرالی رشتوں کی طرف سے جو پریشر بنتا ہے ذہن پر، آدمی بعض دفعہ اس سے اتنا تنگ آ چکا ہوتا ہے کہ پھر وہ سوچتا ہے میرا تو جی کر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اور یہ قدم وہ اٹھاتا ہے۔ یعنی انسان اٹھاتا ہو، اٹھاتی ہو انسان، تو مجبور ہو کر پھر آخر وہ مجبوریاں اگر ایسی ہوں کہ شریعت سے جس کا کوئی تعلق نہ ہو، کہ بھئی آپ جیسے مثال کے طور پہ کوئی ایسا مجبور ہو جائے کہ یار مجھے روز میرے ماں باپ کہتے نماز پڑھ، تو اس کی مجبوری کو مجبوری نہیں کہا جائے گا۔ رمضان میں ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ روزے رکھ، اور ماں باپ کو ہم بھی مار بھی سکتے ہوں، وہ آ کر کہے ہم سے، آپ سے، کہ میرے ماں باپ اس لیے مار رہے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، تو ہم کہیں گے بھائی وہ اگر اجازت دے تو ہم بھی تجھے مارے، اس پر تو مارنا بھی درست ہے۔ مار پیٹ، یعنی جان سے مارنا نہیں، مار پیٹ، تو یہ مارنا الگ، یہ پریشر